سوال پہلا تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ جب شیر آئے, مطلب افریقن شیر ڈنکی لگا کے آئے تھے پاکستان, مطلب کسی پورٹ پہ ہی اترے ہوں گے یا کسی ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے, اس کو لے آیا ہوگا نا بس. ہاں تو وہ مطلب کیسے گزرا, اس کی امیگریشن کیسے ہوئی؟ بلیک لیبل تو میں دستی پکڑ لیتے ہیں, آپ ایئرپورٹ شیر نہیں لبیا تھا, یہ عجیب سی بات ہے. یہ میں تو کہتا ہوں اب جب ایک دفعہ خرچہ ہو ہی رہا ہے نا, یہ بند کریں زو شو, سارے جانوروں کو, پرندوں کو واپس بھیجیں. اور اب تو سر موبائل اسکرین کا زمانہ ہے, ہر چیز آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے کیوں آمنے سامنے روبرو ہو. سر بالکل ٹھیک ہے سر. پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے سر کتنے شیر ہیں رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ ملا کے, جو اسٹیمیٹ 587. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب بھی کریں. سر کیسے ہیں؟ سر میں تو ٹھیک ہوں, آپ سر شیر لگ رہے ہیں آج. ریلی سر کیا کیا سر میں کہ شاید کوئی آپ کو بھی آ کے پکڑ کے لے جائے. سر ابھی ہم شیروں کے اوپر آتے ہیں. سر میرا سر ایک بہت زندگی کا بڑا مسئلہ بن گیا اور میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. سر جو اے سی ہے ایک بڑی اچھی چیز ہے, مطلب اس ملک میں تو سر آپ کو اس کے بغیر مطلب گزارا بڑا مشکل ہے کہ مطلب باہر اگر 50 ہو تو آپ نے کہیں ٹھنڈا کرنا ہے اپنے آپ کو, اور بڑے لوگ جو ہیں ایسے یہاں پہ افورڈ نہیں کرتے, تو ایک لگژری ہے اور جس کے پاس ہے وہ اس کو فور گرانٹیڈ نہ لے. یہ تو رہ گی سر ایک بات. سر اے سی کا جو ٹیمپریچر ہے اور اس ریموٹ کے اوپر جو مقابلے بازی ہے سر, یہ ہر گھر میں ہوتا ہے یا یہ صرف میں اس سے متاثر ہو رہا ہوں آج کل؟ کیونکہ اگر میں کر رہا ہوں 25 پہ تو ایک اور بندہ جو ہے گھر کے اندر اس کو کیا ہے کہ 23 ٹھیک ہے. یہ کوئی بات ہے ایگو والی. مجھے بتائیں کہ سر اس وقت اگر باہر آپ کا 30 ہے تو 25 از ڈیسنٹ, 24 از آلسو ڈیسنٹ. یہ کیا بات ہے کہ جس بندے نے اے سی آن کر کے ایک دفعہ لگا دی, کوئی بندہ آئے گا پیچھے سے کہہ رہا ہے ٹھیک نہیں کیا آپ نے, کر دیں. کتنی ویریشنز ہوتی ہیں سر اے سی کے اندر کہ آپ ٹربو آن ہو رہے ہیں, تھرو اتنی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. سر میں بڑا تنگ ہوں, اسٹریس لیول آپ کو پتا ہے زندگی میں سر اور کام نہیں چاہیے. سر بہت بڑا ٹاپک چھیڑ دیا آپ نے. سوری سر, لیکن سر یہ ایک میں مسئلہ رہنمائی چاہ رہا ہوں. سر دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس میں آپ مزید اگر آگے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اگر بزرگ ہوں کمرے میں تو ان کو 27 پہ بھی ٹھنڈ لگتی ہے, تو وہ ایک اب نئی لیئر ایڈ ہو گئی. اچھا تیسری چیز یہ کہ آپ نے بیچ میں ٹربو کا ذکر کر دیا. اچھا اب وہ ٹربو میں آواز بڑھ جاتی ہے. اچھا تو آپ کو فلم کی ڈائلاگ کی سمجھ نہیں آتی. اچھا یہ لوگ نا سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں جو بیماری ہے ٹی وی دیکھتے کہ ہم سب ٹائٹلز کے بغیر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں تو اے سی اوسی نہیں ہوتا تھا, تو کولر ہوتا تھا. اس کی جتنی آواز تھی ڈائلاگ کی چکو سمجھ آنی تھی, ہم پلے بڑے سب ٹائٹل کے ساتھ, تو ہمیں اب سمجھ نہیں آتی. بڑی فلمیں ہم نے نہیں دیکھی کہ سب ٹائٹل ہوتے نہیں تو اس پہ. تو یہ اب یہ لیئر آ گئی اس کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں کہ عموماً جو مسئلے ہوتے ہیں وہ صرف اس خطے کے ہوتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ یونیورسل ہے. اے سی ٹیمپریچر اس پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا پورا انگریزی میں, اور وہ آرٹیکل یہ تھا کہ وہ خواتین کی طرف سے تھا, ان کے پرسپیکٹو سے تھا, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ بڑا مسئلہ ہے ڈریس کوڈ کا دفتروں میں, کہ ہم جاتے ہیں اسکرٹ پہن کے اور جو ادھر بندے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ پہن کے, تو وہ اپنے حساب سے ٹیمپریچر کرتے ہیں بہت لو اور ہمیں لگتی ہے سردی. تو اس پہ بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. تو یہ والا جو مسئلہ ہے نا, یہ مسئلہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. وہ فلم تھی, میں بھول گیا, امریکن فلم تھی, مارک والبرگ کی, اسٹیپ ڈیڈ شاید نام ہے. اس کی دوسری جو تھی سیکول تھا, اس میں ایک سین آتا ہے کسی وہ گھر میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس گھر کے اندر جو اس کی بیٹی ہوتی ہے لیکن اس کا اسٹیپ ڈیڈ ہوتا ہے, اس نے اس کو اجازت دی ہوتی ہے کہ تم ٹیمپریچر اپنے حساب سے کر لو. اس گھر کے بزرگ جو ہے نا وہ اس بندے کی نا آتما رول دیتے ہیں کہ تم مرد ہو بھی یا نہیں, کہ یہ تو ایک سن ہے, یہ ایک کارڈنل سن ہے کہ آپ نے گھر میں بچوں کو اجازت دی ہوئی ہے ٹیمپریچر چینج. سر میں اس سیزن سمجھاؤں اس بات کو کہ ٹیمپریچر جو ہے نا سر وہ ایک بندے کی ڈیوٹی ہونی چاہیے, اور لوگ نا اس کے اندر اپنے آپ کو مینج کریں, کیونکہ سر یہ جو ہے نا ہر وقت کا T2 کہ جی ٹیمپریچر اتنا. اور سر خاص طور پہ اگر آپ کے کمرہ ہو جس میں بچے سوتے ہو اور آپ کی بیگم جو ہے اس پہ ایک سب بحث ہوتی ہے کہ نہیں اتنا کر دو,
پھر آپ کے ذہن میں ایک اور خیالات ہوتے ہیں کہ یار دن چڑھے گا نا اور جیسے ہی دھوپ آئے گی تو کمرے کا ٹیمپریچر بڑھے گا, تو اس کو مشترکہ رکھو. اور سر اگر آپ نے یہ کر کے اے سی چھوڑ دیا, اگلے دن بچہ سنف کر رہا ہو, سنیفلز لگ گئے ہو اور سنیزنگ چل رہی ہو, تو سر آپ ایک ہفتہ تھانے میں کہ تمہارے اس اے سی کی ضد کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں. سر یہ اتنا ایک سٹریسفل چیز ہے. اور میں جو ہوں, اب میں سر ہار مان کے میں نے کہا میں ریموٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا, جتنی مرضی ہیٹر آن کر دیں میری طرف سے. سر میں آپ کو پتا ہے سر میں زندگی میں یہ نہیں پالنا چاہتا ٹینشن, سر بڑا مشکل ہے. اچھا, اس میں بھی اگین دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر تو آپ شیخ گھرانے میں پیدا ہوئے ہو نا, تو اس میں وہ کچھ پاکستانی سرکار نے نا آج سے کچھ سال پہلے کیمپین چلائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 26 پہ اگر آپ اے سی چلائیں تو وہ بجلی سب سے کم کھاتا ہے. اچھا, وہ بات شاید ٹیکنیکلی غلط اس طرح سے ہو کہ شاید 27 پہ اور بھی کم کھائے, لیکن وہ پھر کمفرٹیبل نہیں رہے گا, تو انہوں نے اس لحاظ سے 26 کہا تھا. تو اب جو ہے نا وہ زیادہ تر گھروں میں 26 ہوتا ہے کہ وہ گرمی بھی لگ رہی ہے یا سردی بھی لگ رہی ہے, وہ 27 بھی نہیں ہوتا اور 25 بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں یار اس پہ نا ٹی وی پہ ہم نے سنا تھا کہ بجلی بڑی ایفیشینٹ 26 پہ رہتی ہے. اچھا, دوسرا یہ بچوں والا جو معاملہ ہے نا, بچوں کے کا سین یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان پہ چھوڑ دیا تو وہ تو خود بہت زیادہ سردی کر دیتے ہیں, چاہے اگلے دن سنیفلز ہو جائیں. لیکن ان کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بچہ جو ہوتا ہے نا, بچے نے کوئی کام جو ہے نا وہ پیدل چل کے نہیں کرنا, اس نے شوٹ مارنی ہے, تو وہ اس کو تو گرمی لگتی ہے کہ وہ. اور اس سے ایک نئی میں آپ کو ایک ڈائمینشن میں لے کے جانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سر یہ میں پورا یہ جو جم کلچر ہے نا اور یہ جو ایکسرسائز کلچر, یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے, یم والا, یہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے اب دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب ٹاکسنز نہیں ہوتے اس کی باڈی میں. فٹنس کا لیول ہے نا, وہ آپ کی عمر جب بڑھتی ہے نا تو وہ فٹنس نہیں آپ کی رہتی. اچھا, اب اس کا ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہے کہ جی کیونکہ آپ کی عمر بڑھ گئی ہے اس لیے آپ کی وہ والی فٹنس نہیں. ایک دوسری یہ بھی تو ہے کہ آپ کی جب عمر بڑھ جاتی ہے تو آپ وہ سارا کچھ نہیں کر رہے ہوتے جو بچہ کر رہا ہوتا ہے. بڑے جاگنگ کرتے ہیں, آپ نے کبھی کسی بچے کو جاگنگ کرتے دیکھا ہے؟ رننگ, بڑے مطلب یہ جو آپ کو پورا ایکسرسائز کا ایک وہ بتایا جاتا ہے کہ جو بینچ پریس ہے نا, اس کا آپ کا جو 90 کا اینگل یہ والا بنے گا فور ہینڈ کا, اور جو آپ کا اوپر والا بازو ہے اس کا پتہ نہیں 65 کا اینگل بنے گا. بالکل آپ نے اسٹریٹ ایسے کر کے یہاں پر روک لینا ہے, اس میں اس سے اوپر نہیں جانا, اور اس سارے نا بالکل میکینیکل سے اسٹریٹ قسم کے اینگلز کے ساتھ انہیں ایکسرسائز. آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے اس طرح کرتے ہیں؟ بچہ کبھی یوں ٹیڑھا ہو جائے گا, کبھی یوں ٹیڑھا ہو جائے گا. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ کو نا بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف یہ لمیٹڈ سی موومنٹ رکھنی ہے. آپ لمیٹڈ موومنٹ رکھو گے آپ سٹف ہو جاؤ گے. یہ وہ جو بچہ کر رہا ہے نا, آپ نے وہ کرنا نہیں چھوڑنا. آپ کبھی یوں کر کے پٹھے ہو جاؤ, کبھی یوں کر کے سیدھے ہو جاؤ. یہ ہے گیم. سر یہ بالکل ٹھیک ہے, فلیکسیبل ہے, یوگا کریں آپ, ہر قسم کی پٹھی چیز کر کے آپ چڑیا بن جائیں. سر یہ بالکل بہترین آپ کی اپروچ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سٹف نہیں رکھنا. اور سر وہ دیکھیں نا یہاں پہ جو جم ٹرینرز بھی ہیں ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ اینگل جو ہے نا وہ خراب نہیں ہو سکتا. وہ اینگل تو اس لیے بنے ہوئے کہ آپ کی انجری نہ ہو, کہ بھئی آپ جو بھی جم میں کرتے ہیں, مطلب آپ ڈیڈ لفٹ کر رہے ہیں تو آپ کی لوور بیک نہ وجی جائے, اس لیے اینگل بہت ضروری ہے. لیکن ویسے رننگ کے اندر اگر آپ مطلب سر کچھ لوگ بڑے میکینکلی رن کرتے ہیں, ان کو عادت پڑی ہوتی ہے کہ یار رننگ کا بھی نا ایک طریقہ ہے یوں کر کے. سر بچے تو جب بھاگتے ہیں تو ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے بھاگنے کا, وہ بچوں کا سٹائل ہے بھاگنے کو, برا بھی نہیں لگتا. ہاں کوئی اڈلٹ بندہ واہیات طریقے سے بھاگ رہا ہے, اس نے اس کو سکھایا نا, تو برا لگتا ہے. بٹ اتنا میکینیکل جو ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ویژولی اتنا اپیلنگ. دوسرا سر اے سی پہ اگر واپس آئیں تو باہر اگر سر 45 ہے اور آپ نے 26 بھی کر دیا, کوئی سر اے سی نہیں ہے جو آپ کے کمرے کو 26 کرے گا اور ٹرپ ہو جائے گا. یہ جو ہے نا ٹرپ کرنا ہے, اس کو کیا ٹرپ کرنا ہے, نہیں ہوتے سر ایسی ٹرپ. سیدھی بات ہے, یہ ملک جو ہے سر اس میں بندے ٹرپ ہوتے ہیں سر, اس میں ایسی نہیں ٹرپ ہوتے, یہ سیدھی بات ہے. آپ جو مرضی کر لیں. ہاں یہ بھی ہے. پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ جس طرح آہستہ آہستہ لوگ انورٹر ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو رہے ہیں, سو وہ انورٹر ٹیکنالوجی کی جو ماڑی موٹی سی سمجھ مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام اے سی ٹرپ ہو جاتا ہے اور پھر جتنے عرصے وہ ٹرپ رہتا ہے اس میں وہ بجلی نہ ہونے کے برابر کھاتا ہے.
لیکن جب وہ دوبارہ آن ہوتا ہے Starting load ہوتا ہے اس کمپریسر کا. تو پھر وہ اسٹارٹنگ لوڈ اتنا ہی 18-20 ایمپیئر لیتا ہے جتنا وہ پہلی دفعہ میں لیتا ہے. اچھا وہ انورٹر کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس اپنی واٹیج نیچے سے نیچے لا کے اس پر رکھتا ہے اور وہ اسٹارٹنگ لوڈ آپ کا دوبارہ نہیں کرتا. اچھا اب بنیادی بات پھر وہی ہے کہ اس کا وہ جو لو سے لو ہے، مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تو بات کر رہے ہیں 45-50 کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جس طرح ابھی والا ماحول ہے کہ 33-35 ہاں 35-36 ہے، اور اگر اس وقت دھوپ بھی نہیں نکلی ہوئی تو مسئلہ بنیادی طور پہ ہیومیڈیٹی کا ہے. تو اس میں اگر آپ نے 26 پہ لگا دیا ہے تو اب وہ کتنا کو نیچے آ سکتا ہے، یا 27 پہ لگا دیا ہے تو وہ مطلب ایسے کیس میں ٹرپ ہونا بہتر ہے، یا ایسے کیس میں کیونکہ وہ ٹرپ ہوگا بڑی دیر تک ٹرپ رہے گا، یا ایسے کیس میں انورٹر بہتر ہے کہ وہ 3-4 ایمپیئر لیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کاسٹ مطلب وہ جو ہے نا کس کی کم ہے. سر یہ اگین وہ سوال ہے جو کہ کسی بھی جو اے سی کے سیلز مین اس کو بھی اس کا جواب نہیں پتا. یہاں پہ سر انورٹر آیا تھا اور انورٹر ہے، اس کے اوپر ریسرچ جو ہے سر وہ اس نے کی جس نے جو بنایا ہے اس کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا سر، بکواس کرتے ہیں سارے. بالکل. اور تیسرا یہ جو میں نے بڑی اس پہ پیسے خرچے کہ مطلب پچھلے کوئی 1-2 سالوں سے جہاں بھی جتنے اے سی خود لگانے پڑے یا کسی بھی دوست نے لینے تھے لگوانے تھے، تو اس کو میں نے بڑی تلقین کی، کیونکہ آپ کو میں نے یوٹیوب 4 ویڈیو دیکھی ہوئی تھی تو اس کے بعد میرے سے زیادہ کسی کو نہیں تھا پتا کہ آپ نے نا T3 لینا ہے، آپ نے T1 اور T2 نہیں لینا. آپ نے مجھے دلوایا ابھی ریسنٹلی سے T3. ایگزیکٹلی. اچھا اور وہ پورا کلیم یہ تھا کہ جی جب ہوتا ہے نا 50 ڈگری سینٹی گریڈ تو اس پہ پھر T1 اور T2 کام نہیں کرتا، پھر T3 کھا جاتا ہے. اچھا سر میں نے ایک اور میں نتیجے پہنچا، میں نے کم از کم 4-5 برانڈ ہنڈائے ہیں پاکستان میں. سر جب ہوتا ہے نا 48 تو فیلز لائک ہوتا ہے 55. سر اس پہ T3 بھی نہیں چلتا سر، نہیں چلے گا سر. دیکھیں سر آپ سر آڈیو سمجھتی ہیں، آپ دنیا کا بیسٹ اسپیکر پاور ایمپ کے ساتھ کاپر کی بہترین تاریں لگا کے فلیک والا آڈیو آؤٹ پٹ دے دیں اس کو اور آپ چلا دیں، بڑی اچھی ساؤنڈ آئے گی آپ کو. وہی اسپیکر آپ ایک ایسے کمرے میں دیں جہاں پہ ساؤنڈ پروفنگ ہوئی ہوئی ہے، جہاں پہ اکوسٹکس جو ہیں وہ لکڑیوں کی لروں سے بنی ہوئی ہیں، وہ 10 گنا بہتر سنائی دے گا. اسی طرح اے سی آپ T3 T4 T5 لگا لیں، لیکن کمرہ جو ہے وہ کھلا ہے، کمرے کے اندر ڈائریکٹ سن لائٹ آ رہی ہے، اپر پورشن ہے، کمرے کے اندر آپ کی کارپیٹنگ کا ایک مسئلہ ہے، لوگ کتنے ہیں، ان سب لوگوں چیزوں کو اے سی کو تو نہیں پتا. اے سی کو تو آپ نے فرض کریں 16 پہ کر کے ٹربو ٹھوک دیا. اس کمرے کے جو لوازمات ہیں ٹھنڈے ہونے کے، جب تک آپ نے وہ پورے نہیں کیے ہوئے وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. آڈیو میں بھی یہی ہے کہ آپ بیسٹ آؤٹ پٹ لینی ہے نا، اگر آپ نے T3 یا جو بھی ہو وہ اسی طرح آتی ہے جب آپ نے لوازمات پورے کرے. T3 سر ابو دھابی کا اے سی ہے بیسیکلی، کیونکہ وہاں پہ بہت گرمی پڑتی ہے اور وہاں پہ اس کا جو آؤٹ ڈور یونٹ ہے وہ اپنے پیئر بھی کنٹرول کرتا ہے اور وہ 55 تک ٹھیک کر دیتا ہے. لیکن جس اندر جو انر یونٹ لگا ہوا ہے نا اس کو آپ نے ماحولیات دیے ہوئے ہیں. کمرے اس طرح نہیں بنے ہوئے جیسے ہمارے. سر یہاں پہ بندہ کہتا ہے ڈرائنگ روم کے اندر بھائی نے T3 لگا دی، وہ ڈرائنگ روم تو زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر آپ 2 بھی لگا لیں تو شاید وہ آپ کو وہ کولنگ نہیں دیں گے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اندر جاؤں تو ٹھٹر رہا ہوں وہاں پہ. تو سر جب تک آپ گھر جب بنائیں اور اے سی کا جب فیصلہ ہو رہا ہو تو اس کمرے کو بھی آپ اس طرح رکھیں جہاں پہ آپ نے زیادہ ٹائم گزارنا ہے، اس کے آپ ڈائمینشنز بھی اس طرح بنائیں کہ اے سی وہاں پہ کامیاب ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. اور میں تو ایک دفعہ کمپلینٹ کر دی، نیا اے سی خریدا اور میں نے کہا جی ٹھنڈا نہیں کر رہا. تو آئے کمپنی کے لوگ، انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے آؤٹر کا خیال نہیں رکھ رہے. میں نے کہا میری اولاد ہے، میں اس کا کیوں خیال رکھوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے تو اس کو دھوپ میں رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی میں اس کے لیے علیحدہ کمرہ بنواؤں؟ ان کا ہاں اس کو شیڈ دیں آؤٹر کو. تو سر بڑے مسائل ہیں. پھر یہ آپ نے کمرے والی جو بات کی، یہ تو سر پاکستان میں نا مطلب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، فرسٹ فلور جو ہے نا وہ کرائے پہ دینے کے لیے ہوتا ہے، وہ خود رہنے کے لیے نہیں ہوتا. سر خود آپ نے لوگ رہ رہے ہیں نا سر، مسئلہ یہ ان کا کچھ تو کرنا ہے ہم نے. ہاں تو آپ خرچہ کریں تو خرچہ ہے اس کا یقیناً. اور پھر وہ ظاہر ہے اب سر اس پہ ہم اتنے شو کر چکے ہیں کہ میرے خیال میں مزید ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ وہ جب گھر بنانا ہے نا تو تب ایک آرکیٹیکٹ ہو جس کو پتا ہو کہ سن فیس کہاں سے ہونا ہے اور کہاں ڈوبنا ہے اور یہ وہ سارا کچھ،
وہ جو ہے نا کہ جدھر سے سورج نکل رہا ہے ادھر ہی اسی کمرے میں آپ نے رہنا ہے اور اسی میں 12x12 کی ونڈو ہے, وہ نہیں ہو پائے گا سر. نہیں سر, نہیں ہو پائے گا سر. ایک نمبر 1 یہ ہے. دوسرا سر اس میں آگے چلتے ہیں پھر. ایک تو سر یہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے اے سی جو ہیں ان کو اوپر آپ نے اتنا ریلائی نہیں کرنا کہ یار بس اے سی لگ گیا اب تو زندگی چل ہے. زندگی چل نہیں ہے. زندگی کے اندر نا آپ فزیکلی کول رہنا بھی بڑا مشکل کام ہے, اور آپ کا جو ہے ذہنی طور پہ بھی چل رہنا جو ہے بڑی مشکل. دونوں اپنی ایک دوسرے کی کاسی کرتے ہیں. لاسٹ بات اس کے اندر سر کہ جو شخص آپ کو آ کے کہتے ہیں نا کہ جی اے سی ٹھیک نہیں چل رہا ہے, اس کے فلٹر ذرا چیک کریں, یہ بات ٹھیک ہے. آپ نے اپنے اے سی کے فلٹر, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایوری 2 ویکس, میں مانتا ہوں سر کہ ایکسکیوز می ایوری ویک آپ نہ دیکھیں سر. یہاں پہ نا ڈسٹ بہت ہے. وہ جو آؤٹر بیچارہ ہے نا جو ذلیل ہو رہا ہے باہر گرمی میں, وہ کھینچ رہا ہے مٹی کٹا, اور جو فلٹر ہے نا سر آپ کا جو اندر سوری جو کی وہ آپ کا گندا ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ ہفتے بعد بھی نکالیں گے نا, آپ ہفتے بعد اس کو صاف کرتے ہیں. جو بندہ آپ کو کہتا ہے نا کہ سروسنگ آپ نے کرانی ہے سیزن میں 2 دفعہ, وہ بکواس کر رہا ہے سر. جو اے سی کا جو بندہ آتا ہے نا جو آپ کی سروسنگ کرتے ہیں اے سی کی, جو انڈور یونٹ اتار کے اس کی اندریاں صاف کرتے ہیں اندر جا کے, وہ آپ نے سر زیادہ بھی نہیں کرانا. وہ تو میرے خیال میں ایک سیزن چھوڑ کے بھی آپ کرائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ آپ کو ایوری 2 سیزن بھی کرائیں تو اے سی کچھ نہیں کہتا. یہ آپ ان کی نا جو مینیول شینیول اور سب کو جو پڑھے نا, ادھر کہیں یہ مینشن نہیں ہے کہ آپ نے سالانہ اس کو ننگا کر کے اس کی پلاسٹک ہاؤسنگ اتار کے اس کے اندر آپ نے پریشر واشر سے اس کو دھونا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ فلٹر انہوں نے اس لیے بنائے ہیں نا, فلٹر آپ ہر ہفتے صاف کریں. یہ میرا ماننا ہے. اس فارمولے پہ میں چل رہا ہوں, اور ماشاءاللہ میرے جتنے اے سی میں نے پچھلے 5-6 سال میں لگائے ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. تو یہ آپ نے یہ سروسنگ والی جو کہانی ہے نا, یہ صرف دیہڑی ہے اس بندے کی جس نے آگے سروس کرنا ہے. اور اس میں جو ہے نا 1 ٹن والے جو اے سی ہیں ان میں تو اب فلٹر اوپر آنا شروع ہو گیا, جو کہ بڑا کنوینئنٹ ہے. 1.5 میں ابھی بھی وہ ٹاپا کھولنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا مجھے خیال میں انجینئرنگ اس قسم کی کرنی چاہیے کہ ان کا بھی ٹاپ والا کا. سر 1.5 میں ٹاپ آ گئے سر. ٹاپ آ گیا. ڈیڑھ میں T3 میں ہی آیا سر, ویری نائس. ٹی سی ایل کا سر. یہ سب پلیز سنیں آپ ٹی سی ایل والے سر. ہمارا چلے اے سی اسی چھوڑے سر, آگے چلتے ہیں. سر شیروں کا ایک سینیریو کریٹ ہوا ہے اب, جس کو ہم میمو گیٹ سر تھا اور ڈان گیٹ تھا سر, اب شیر گیٹ بھی سر ایک نیا بن گیا ہے پنجاب کے صوبے کے اندر. ہم اس چیز سے تو ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ایک شیر شادی کھوئی میں جو ایک واقعہ پیش ہے, شیر دیوار پھلانگ کے آیا اور اس نے 2-3 شہریوں کو زخمی کیا, جن میں بچے بھی تھے اور خواتین بھی تھی. اچھا اس کے بعد سے یہ تو سر بات بڑی زبردست ہوئی کہ اس کے بعد سے وہ پکڑے گئے لوگ جن کا یہ شیر تھا, وہ اس علاقے سے فرار ہوئے شیر سمیت. اچھا وہ شیر کو بھی لے کے گئے سر, انہوں نے چھوڑا نہیں شیر کو پیچھے. تو شیر اور وہ 3 لوگ جو تھے وہ زیر حراست ہیں. شیر کو انہوں نے بھیج دیا ہے وائلڈ لائف ایسوسی ایشن میں. شیر پہ انہوں نے پرچہ نہیں کاٹا, لوگوں پہ کاٹا. اس کے بعد ایک پورا آپریشن ہوا سر پنجاب کے اندر, اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ انفارمیشن کا عہدہ بھی رکھتی ہیں اور فارسٹری کا عہدہ بھی رکھتی ہیں. تو عظمہ صاحبہ کا مجھے اب کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ وہ انفارمیشن اینڈ کلچر رکھتی ہیں شاید, یا ہیریٹیج. یہ اس کو کسی اور دن سر ہم کریں گے ان پیک. سر پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے سر کتنے شیر ہیں رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ ملا کے, جو اسٹیمیٹ 587 شیر ہیں یہاں پہ وائلڈ. انہوں نے دیگر جگہوں پہ چھاپے چھپے مار کے کل 18 شیر ابھی تک پکڑے ہیں اور ان کو منتقل کر دیا ہے انٹو دا وائلڈ لائف جو ریزرو ہے ان کے پاس. ایک تو اس کی حفاظت پلیز اب اچھی طرح کریں گے, 18 کے 18 اگر کٹھے باہر آ گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور سر اس کے ساتھ ساتھ 5 سے 8 لوگ میرے خیال میں اس وقت ان پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. اور آپ ہی مجھے بتا رہے تھے اس میں کچھ 5 ایسے شیر ہیں جو کہ باقاعدہ وائلڈ افریقن لائنز ہیں. تو سر یہ تو ایک بڑا عجیب سا ایک سینیریو ہے کہ پنجاب جو ہے, خاص طور پہ پنجاب کا صوبہ, وہاں پہ شیروں کی گیم جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے. اور جیسے ہم نے بہت دفعہ, ہم آج یہ بات نہیں کریں گے کہ شیر رکھنے کے کیا مسائل ہیں, بٹ یہ پالتو جانور نہیں ہے. تو تقریباً 600 اگر ادھر ہیں, دس از انکلوڈنگ سفاری والے اور زو والے اور باقی, بٹ بہت زیادہ ایسی تعداد ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے. ایک تو یہ تو لو ایسٹیمیٹ فگر ہے جو سارے لوگوں نے رکھے ہیں. یہ کیا نیا شوق ہے سر ہمارا؟ سر یہ بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ بندوں پہ پرچہ کاٹا ہے, شیر پہ نہیں کاٹا. شیر پہ نہیں کاٹا کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر ادھر پرائم منسٹر بھی بنانا پڑ جاتا بہت پرچے کے بعد. دوسری چیز یہ ہے کہ سوال پہلا تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ جب شیر آئے, مطلب افریقن شیر ڈنکی لگا کے آئے تھے پاکستان, مطلب کسی پورٹ پہ ہی اترے ہوں گے یا کسی ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے, یا اس کو لے آیا ہوگا نا بس. ہاں تو وہ مطلب
کیسے گزرا, اس کی امیگریشن کیسے ہوئی, بلیک لیبل تو بہن دستی پکڑ لیتے ہیں آپ, پھر شیئر نہیں لبیا تھا, یہ عجیب سی بات ہے. تو سر یہ وہی والی چیز ہے. ویسے تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بہت ہی ہم مایوس تھے زندگی سے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ ادھر کچھ نہیں ہونا. اچھا چلیں, انہوں نے کچھ تو کرنا شروع کیا ہے, لیکن پھر وہی بات ہے, کیونکہ ہمارا تب بھی موقف یہ تھا کہ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے شعر. دہشت مطلب آپ کتے بلی کی طرح تھوڑی ہے, یہ جن کے پاس بھی ہے شعر, یہ اس کے ساتھ لاڈیاں تھوڑی کرتے ہوں گے, اس کے ساتھ کڈلنگ تھوڑی کرتے ہوں گے. مطلب شعر دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ او میرا تو پالتو بھی شعر ہے, تو کون ہے ٹائپ سی. تو یہ سارے اگین وہ لوگ ہیں جو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ایکسپلین کر چکے ہیں, جو کہ ریاست یا حکومت کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی سیٹنگ ہے. سو اگین چلیں, وہ یہ نا بھاگتے چور کے لیے گوٹی ہوتا ہے. اسی میں بڑی خوشی ہوگی اگر زیادہ تر شیر پکڑے جائیں اور وہ پھر اپنے اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں شفٹ ہو جائیں, اور پھر دوبارہ سے ان کو شہروں میں نہ آنے دیا جائے. یہی ہماری ون ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ جن لوگوں نے رکھے ہوئے تھے ان کو کوئی سزا بھی ہوگی, وہ آپ بالکل بھول جائیں. اور مجھے تو ایک اور جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شاید ان کے شعر بھی واپس کر دیے جائیں, اور ورنہ پھر یہ کچھ عرصے بعد نئے شعر منگوا لیں, تو بس اس سے بچا لیں, باقی خیر ہے. سر بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ دنیا بھر میں جب آپ کسی بھی بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ جو ذرا آپ کے مہذب ممالک ہیں ان کے اندر, تو آپ اگر اپنے خطے کی یا اپنے شہر کی اپنے ملک کے ڈرائی فروٹ بھی لے کے جا رہے ہیں تو وہ روک لیتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ الاؤڈ نہیں ہے, ہم تو امپورٹ کرتے ہیں اپنا ان ملکوں سے, ہم اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ نہیں آنے دیتے ہیں یہاں پہ, وہ روک لیا جاتا ہے. یہ پاکستانیوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے, انڈینس کے ساتھ بہت ہوتا ہے. جو لوگ بہت کچھ ملکوں میں تو الاؤڈ ہے, جو آپ ویکیوم سیل ٹین پیک آلو گوشت لے کے جاتے ہیں وہ بھی روک لیا جاتا ہے, جو آپ نے وہاں کھانا ہوتا ہے, پالک پنیر بنا لیا آپ نے. تو سر شعر جو ہے نا اس کے اوپر تو آئی وڈ ازیوم کہ تمام ملک جو ہے ایک مشترکہ اوپینین ہے کہ یار وائلڈ لائف کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس, پرندوں کی حد تک ہم نے بڑی دفعہ سنا ہے, آپ کے ریپٹائلز کی حد تک ہم نے بڑا سنا ہے کہ لوگ اس کا بڑا بزنس کرتے ہیں. لیکن شعر تو چھوٹا بھی دکھنے میں تو شعر ہی ہوتا ہے نا, تو آپ اس کو کیسے الاؤ کر سکتے؟ ظاہر ہے پھر ملفظ ہیں لوگ اس کے اندر ڈھیر سارے ٹاپ ٹو باٹم, ان کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. اس کے اندر تھوڑی سی سر احتیاط جو ہے, وہ تھوڑی سی نہیں بہت ساری احتیاط ضروری ہے, کیونکہ آج تو دیکھیں یہ واقعہ پیش آئے جس کے اندر لوگ زخمی ہوئے, کل کو یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کھو سکتے ہیں. کیونکہ شعر نے تو نہیں اتفاق کرنا نا اس چیز کا کہ بھائی فرق کرنا اس چیز کا کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے ہارم پہنچا رہے ہیں. نہیں, ایک ایسا جانور جس کو آپ نیچرل ہیبیٹیٹ, جس کی جینیٹکس کا حصہ ہے, اس سے ہٹا کے آپ اس کو DHA فیز 3 میں اگر رکھ رہے ہیں, تو اس نے جب دیوار پھلانگنی ہے تو اس کو تو سمجھ نہیں آنی کہ میں کہاں ہوں, تو اسے لوگ کھانے ہیں. پھر سر ہمیں کیا پتا کتنے واقعے ایسے ہوئے ہوں کہ وہاں پہ جو ہیلپر ہیں ان کے ساتھ کوئی بلڈ منی دے کے فارغ کر دیا ہو, کسی نے ویسے رپورٹ نہ کیا ہو, کیا کچھ ہوا ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں. مطلب ہو سکتا ہے ہوا, ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرے کہ وہ ادھر وہ ایک جرمن ویلاگر میاں بیوی آئے ہوئے تھے, وہ کووڈ ہو گیا, فلائٹیں بند ہو گئیں, وہ جدھر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ ایک کتے نے بچے دیے, تو ان میں سے ایک سے ان کو محبت ہو گئی. جب فلائٹس کھلی تو انہوں نے کہا یہ ہم نے لے کے جانا ہے جرمنی, تو یہ بس آپ رکھیں امانت کے طور پہ, ہم اس کو منگوائیں گے. ان کو جرمنی جا کے 4 مہینے لگ گئے تھے اس کتے کے کاغذ بنوانے میں, جرمنی سے. وہ ادھر شیر آئی جا رہی ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں سر. اور یہ بیچ میں آپ نے نا ذکر کر دیا کہ ہم اکثر جگہوں پہ کھانا بھی لے کے جا رہے ہو تو رکوا دیتے ہیں کہ اچھا سر میں نام نہیں لوں گا برانڈ کا کیونکہ انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے. بائی دا وے TCL نے بھی نہیں دیے ہوئے تھے, آپ نے نام لے لیا. سر میں چاہتا ہوں وہ پیسے دیں. وہ ایک آج کل میں فیس بک کے اوپر ایڈ دیکھ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے روش ٹن پیک بیچنا شروع کی ہے. روش کیسے ٹن پیک ہو سکتا ہے؟ واہیات بات. جو دوسرا ان کا کلیم ہے نا, مطلب اگین ہو سکتا ہے اچھا ہو, دوسرا ان کا کلیم یہ ہے کہ جب تک آپ نے وہ ٹن پیک کھولا نہیں تب تک
آپ نے اگر اس کو 3-4 مہینے بغیر فریج کے بھی رکھ لیا تو وہ خراب نہیں ہوگا. یہ مجھے تھوڑا سا مطلب میں اس بزنس کو جانتا نہیں ہوں, فوڈ بزنس کو, لیکن اگر کوئی ایکسپلین کر سکے کہ ٹن کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خراب نہ ہونے دے گرمی میں بھی. سر ٹن کے اندر تو T3 نہیں لگا ہوتا نا, اور باہر چھوٹا سا آؤٹ ڈور یونٹ سر جو اس کو ٹھنڈا رکھے. میری سمجھ سے باہر ہے ویسے کہ سر اس طرح کے اگین سرٹن ویدرز میں آبویسلی اگر آپ کا ویدر ٹھیک ہے جہاں آپ ٹریول کر رہے ہیں سمجھ آتی ہے کہ وہاں ہو سکتا ہے. اور باقی تو آئی تھنک جیسے جو آپ کا فوجیوں کا بیسکلی جو فوڈ کا سسٹم ہوتا ہے جو جنگی صورتحال میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, اس میں تو کمپنیز پھر اسپیسیفکلی اس کو بناتی ہی اس لیے کہ اس کی جو لائف ہے وہ پھر ڈیکیڈز ہو, مطلب اس کی 20 سال چل جائے, وہ 10 سال چل جائے, 5 سال ایکسپائر ہی نہ ہو فوڈ. تو اس کا وہ ایک اس کھانے کی شاہ میں اندر اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو وہ ڈالتے ہوں گے. اگر روش آپ نے جیسے بناتے ہیں روش, اس کو بنا کے ایک ٹن میں ڈال دیا, اس ٹن کا نہیں کمال ہو سکتا سر, اس کھانے کا کمال ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپائر نہ ہو. یہ میرا ذہن کہتا ہے. باقی اگر انہوں نے ایسا ٹن بنا لیا تو اس کو پیٹنٹ کروائیں فوراً, کیونکہ یہ تو دنیا کے اندر بڑی کامیاب ترین چیز ہے. بالکل اگر تو وہ کہہ رہے ہیں سر, ورنہ تو کوئی سینس نہیں بنتی اس چیز کی. یقین. باقی سر شیئر پکڑی جائیں اور ان کو واپس بھیجتے رہیں. صرف یہ سر کہ جب ہم ان شیئروں کو واپس بھیجیں گے سر, اس کا خرچہ جو ہے آپ نے اور میں نے دینا ہے سر. تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ شیئرز کو ہم نے بزنس کلاس بھیجنا ہے سر, یہ اکانومی میں رکھ کے بھیجیں گے, یہ ڈیسائیڈ کریں گے سر, ابھی وقت نہیں آیا اس چیز کا. سر میں ویسے تھوڑے دن پہلے گیا تھا لاہور زو, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے لاہور زو بہت اچھا کر دیا ہے, لیکن بہرحال ابھی بھی سر بڑی گرمی ہوتی ہے. جانوروں کی حالت دیکھ کے نا, یہ میں تو کہتا ہوں اب جب ایک دفعہ خرچہ ہو ہی رہا ہے نا, یہ بند کریں زو شو, سارے جانوروں کو, پرندوں کو واپس بھیجیں. اور اب تو سر موبائل اسکرین کا زمانہ ہے, ہر چیز آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے کیوں آمنے سامنے روبرو ہو. سر بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے اگری ہوں سر. ایک مسئلہ ہے سر, بہت بڑا مسئلہ ہے سر. اگر زو بند ہوا نا سر, آپ کو مجھے سر واہ ٹھکنی ہے سر. سر زو جو ہے وہ کس عمارت کے بالکل بیک سائڈ پہ ہے سر؟ جی سر. پنجاب سیکریٹریٹ کے سر. اچھا اس کی بات سر جب زو جو ہے سر جب سر اسی کی بات کرو, آگے نہیں گیا سر, چلو بات لگی رہتی, چلو ان کو بھی ڈال لیں. سر زو بند ہو گیا تو کیا ملے گا سر وہاں سے؟ کیا بنے؟ سرکاری لینڈ, اس کے اوپر سر بنیں گی سر بلڈنگز. اس بلڈنگز کے اندر سر کیا بنیں گے؟ وہ دفاتر. ان دفاتر وہ کس چیز کے دفاتر ہوں گے؟ سر منسٹریوں کے. نئی منسٹریاں کھولیں گی سر. ہمارے پاس سر گنجائش نہیں ہے. دیکھیں سر جہاں جس کا قبضہ ہے وہ وہیں رکھے. شیئر شور کو ہم نہ سر کچھ AC لگا T3 لگا دیں گے سر. ان کو جس سیکنڈ اس علاقے میں سر تھوڑا سا بھی سر رقبہ مل گیا نا تو سر انہوں نے دیکھیں GOR تو سر افیکٹولی وہاں پہ اب ہے تو گورنمنٹ آفیسز ریزیڈنس وہاں پہ, لیکن سویلینز بھی بہت رہتے ہیں. سویلین سے میرا مراد ہے جو سرکاری لوگ نہیں ہیں. لیکن وہ پٹی آپ کو پتہ بھی چھوٹی ہوگی. GOR کے اندر آپ بڑے کم گھر ہیں اس قسم کے جہاں پہ صرف پیور آپ کے وہ لوگ رہتے ہیں سرکاری نہ ہو. تو GOR تو پورا کورڈ ہے. اب فیز 9 تو کوئی جانا نہیں چاہتا سر. اگر آپ نے زو بند کرنے کے چکر میں سر ان کو جگہ دے دی سر وہاں کیا ہوگا سر آپ کے خیال میں؟ تو یہ سر آپ کو سر سوچنا پڑے گا کہ پھر اس کے بعد اس کا خرچہ مرچہ تو آپ اور نہیں دیں گے سر. چلو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانور جو ہیں ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں, قربان, بٹ ٹھیک ہے ویسے اس کو ایک پبلک پارک بنا دے, ایک نیا باغ بنا دے تو مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا سر. نہیں سر, وہ بہت پرائم لینڈ ادھر وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. سر یہ اس کو سر ہم نے ہر چیز جو ہے جو ہم بند کر رہے ہیں نا, ہم نے اس چیز کے اوپر غور یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ سرکار کیا کھولے گی اور اس سے ہماری کتنی کھلے گی. یہ سر آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں جاتے جاتے. سر یہ ایک زبردست ایک چیز ہونے لگی ہے سر کہ یہ PUBG موبائل ٹورنامنٹ جو ہو رہا ہے سر 6 سال کے بعد پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کا سر PUBG کا ایک مقابلہ ہوگا. اور یہ بہت اچھی چیز ہے. 5 سال پہلے ہوا تو اس کے بعد کیوں نہیں ہوا مجھے نہیں پتا. تو کرکٹ تو ہے نہیں, اس کے اندر تو کوئی بورڈ بھی نہیں ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا, شاید ہو بھی تو یہ تو ہر سال ہونا چاہیے, ہر قسم کا ٹیکن کا بھی ہونا چاہیے, ہر چیز کا ہونا چاہیے. تو سر یہ ہم بڑی کیئرفلی دیکھیں گے کیونکہ یہ اوبیسلی یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں جو PUBG کے اندر اپنی اسکل سیٹ دکھائیں گے. مجھے ویسے ٹٹو نہیں پتا سر PUBG ہوتا کیا ہے, لیکن چونکہ ایک ویڈیو گیم ہے اور ٹیکن سے میں بہت متاثر ہوں تو یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگی. اور لیکن آئی ڈونٹ نو, مجھ سر پیر نہیں پتا, بٹ انڈیا پاکستان ہے تو شغل تو لگے گا. سر یہ جو ہے نا ایک وار فرسٹ پرسن شوٹر آپ کہہ لیں PUBG جو ہے, اور اس میں آپ کلینز بنا لیتے ہیں. اب جس طرح مطلب پاکستان ورسز انڈیا ہو گیا تو وہ جتنے بھی
5-on-5, 10-on-10 وٹ ایور. اچھا، اور آپ کی یہ جو بات ہے نا تشویش کہ یہ 5 سال کیوں نہیں ہوا، یہ واقعی بہت ویلڈ ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان لائک ٹیکن کا کیا ہے کہ وہ آپ ویسے تو آن لائن کھیل سکتے ہو، لیکن کیونکہ وہ ایک کنسول پہ بھی آپ کھیل سکتے ہو اور وہ لیگ وغیرہ کے ڈر سے، تو وہ کرتے کیا ہے کہ 2 پلیئرز کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں اور سامنے کنسول پہ گیم لگا دیتے ہیں. اچھا، پب جی جو ہے نا اس کا تو سین یہ ہے کہ آپ 2 بندے یا 50 بندے ایک کمرے میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، کنیکٹ آپ نے انٹرنیٹ سے ہی ہو کے کھیلنا ہے اپنی ڈیوائس پہ. سو اس کے لیے تو انڈینس کو پاکستان اور پاکستان کو انڈیا جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کے یہ کیوں نہیں کھیل رہے تھے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ظاہر ہے بنیادی طور پہ لوگ تو کھیل ہی رہے ہیں انڈیا پاکستان، لیکن اس طرح سے ٹیم. اچھا، پھر بھی بات ہے پتہ نہیں ان کا کوئی یہ جو کہہ رہے ہیں انڈیا ورسز پاکستان، یہ کوئی سرکاری قسم کی چیز ہے یا یہ کسی کوئی برانڈ نے کوئی ٹیمز بنائی ہیں، یا یہ کسی نے ویسے ہی میں نے اور آپ نے مل کے ادھر سے کوئی 5 لڑکے اکٹھے کر لیے، اپنے انڈیا میں دوست کو کہا کہ یار ذرا کو 5 لڑکے اکٹھے کرو، اور پھر اس کی کچھ برانڈنگ اس طرح سے کر دی کہ انڈیا ورسز پاکستان ہونے جا رہا ہے. تو جو بھی ہے بیسٹ ہے، کریں سر، بالکل کریں سر. لیکن آپ نے جو گیم کا مجھے سر جانرا بتا دیا کہ یہ وار اورینٹڈ ہے، بچے کھیلیں، مطلب ویڈیو گیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن سر ایک اس کے اندر یہ نہ ہو پھر ارناب گوسوامی بیٹھ کے حاصل لینا شروع کرتے سر رات کو بیٹھ کے کہ دیکھیں جی پھر کیا کیا ہم نے. یہ اب ان کے میڈیا سے تو یہی ایکسپیکٹڈ ہے نا سر. تو میں صرف اس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. ہاں نہیں، پولیٹیسائز بالکل نہ کریں. اور باقی ویسے یہ ہے کہ سر ایک دم سے آپ نے اب یہ ایک نیا ہی آئیڈیا دے دیا ہے، اور اس پہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کسی کی دکان ویڈیو گیم پہ چلتی ہے تو ٹھیک ہے، مطلب اصل جنگ کے بجائے اگر ویڈیو گیم پہ ان کا چلتا ہے تو صحیح ہے. سر میں دیکھیں سر، میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ تمام ملک جن سے آپ کے پھڈے مسئلے ہیں نا، آپ اپنا ٹیک لائیں، وہ اپنا ٹیک لائیں ایک ویران کھلے علاقے میں جہاں پہ آبادی نہ ہو، وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بھتی ہو جائیں اور مطلب کر لیں وداؤٹ مطلب اینی لاس آف لائف. ہم نہیں چاہتے مطلب اگر ٹارگیٹ لاک کر لی، اگلا بندہ کہتا ہے جی میں تو گیا، تو پھر گیم ختم ہو گئی. تو اور اپنے ایئر ڈیفینسز اپنے چیک کر لیں، اپنے میزائل چیک کر لیں. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو عوام کو بیچ میں ڈالنے کی. ہم سے پہچو پوچھ کے تو کوئی نہیں کرتا نا سر. یہ تو یار یہ آپ جا کے کریں، سمندری بھی کریں، ہوائی بھی کریں، آپ زمینی بھی کریں، اور کر کے ہمیں رزلٹ بتا دیجیے گا. اس کے اوپر ہم کلیپو بھی کریں گے، ہم خوش بھی ہوں گے. ہم ہاریں گے تو ہم کہیں گے تم اگلے سال دیکھیں گے تمہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، اس کا ورلڈ کپ ہونا چاہیے. اس کی دنیا تو اس طرف ہی جانی چاہیے. یہ کیا ہے کہ یار بس وہ اب ہمارا دل کر رہا ہے کرنے کا تو ہم کریں گے اپنا. اور سر اس سے اکوپمنٹ بھی چیک ہو جائے کرے گی. میں تو ون ون بتا رہا ہوں. اور اگر وہ بھی نہیں کرنا، ٹو کمبرسم اور بہت خرچہ ہوئے گا، آپ نے بتا دی پب جی. سر مجھے تو کاؤنٹر اسٹرائک تک کیا تھا، ایسے ہوتا ہے پب جی نئی کوئی چیز آئی. ہاں جی، سر میں بالکل ہی نیلا ہوں اس چیز میں. میں ویڈیو گیم میں بلیو ہی نہیں کرتا کہ یہ چیز کچھ ہے. ہاں جی سر، یہ کاؤنٹر اسٹرائک وغیرہ جو تھی نا، وہ ظاہر ہے وہ اس کے بعد پھر بڑے کیفے کوفے ہوتے تھے، ہمارے دوست یار جاتے تھے. ہاں، تو وہ اس کے بعد اس میں پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے مزید گیمز آ گئیں، اور وہ بڑی ہیوی قسم کی گیمز تھیں. ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ بڑے تگڑے پی سی اور بڑے تگڑے کنسولز اور وہ سارا کچھ چاہیے تھا. پب جی جو ہے نا وہ ایک ریولوشن ہے، اور وہ ریولوشن اس وجہ سے ہے کہ یہ آپ اپنے موبائل پہ کھیل سکتے ہیں. تو مطلب آپ بڑے مناسب گرافکس، بڑی زبردست سپیڈ، پوری دنیا سے کنیکٹڈ، اور آپ کے گھر پہ آپ کوئی بہت تگڑا پی سی نہیں چاہیے، آپ کو کسی کیفے جانے کی ضرورت نہیں، اپنی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس پہ آپ وہ کھیل لو. تو اس وجہ سے نا اس گیم نے پھٹے ہی اکھاڑ دیے ہیں دنیا میں. سر بہت اچھی چیز ہے. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ کریں. بچے اس سے دور رہیں پلیز، کیونکہ سر میں بڑا اس پہ نا پڑھائی لکھائی کر چکا ہوں کہ یہ پب جی تو اب آپ نے بتایا، لیکن یہ جو رو بلاکس اور مائن کرافٹ، اس پہ بھی ہم ایک دن بیٹھ کے تفصیلی گفتگو کریں گے کسی سے پوچھ پاچھ کے کہ اس کے کتنے لانگ ٹرم افیکٹس آتے ہیں. لیکن اس کے اوپر تو میں نے سنا ہے سر کہ بچے جو ہیں وہ اسکاؤٹ ہوتے ہیں بائی پیڈوفائلز ایز ویل. سو کیونکہ یہ آن لائن آپ چیٹ بھی کر رہے ہیں، ویئرڈ لوگ جو ہیں اس کے اندر اس کام کے ذریعے آتے ہیں. تو یہ میں نے چیزیں سنی ہیں. تو سر میں ویسے ہی بڑا ورس تھا، میں کبھی میں نے ایسا ویڈیو گیمز اتنی کھیلی بھی نہیں. میرے جو دوست کاؤنٹر اسٹرائک وغیرہ بھی کھیلتے تھے کیفے میں جا کے، وہ 8-9 گھنٹے پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ ایک دفعہ میں دیکھا کہ
ایک ایسی جگہ جہاں پہ 14 لونڈوں کے پسینوں کی اسمیل آ رہی ہے اور بیٹھ کے کمپیوٹر پہ سٹی جا رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں, تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے سر, نہ تب آئی تھی نہ اس کی آئی ہے. بٹ اگین میں تھوڑا اولڈ اسکول اس طرح سے, کسی کو اگر اس سے مزہ آتا ہے, اور یہ دیکھیں نا سر وہ چیز جو انٹرنیشنلی مان کے اس کے کمپیٹیٹیونیس بن جائے, اس چیز کے میں آپ کے ٹیکن ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے بچپن میں کھیلی ہے. مجھے تو بڑی دیر پتا چلا کہ اس کے باقاعدہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, اس میں پاکستان بڑا کامیاب ہے. تو پب جی کا بھی سر اب ہم نے سن لیا ہے, اب ہم سمجھیں گے, اس کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان انڈیا کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے نا سر کیجول کمپٹیشن, اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. بالکل. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ یہ جو ٹیکن کی بار بار ذکر کرتے ہیں نا, دنیا میں جو ایسی گیمز ہیں جن کے جو وننگ پرائز ہیں نا, وہ ٹیکن سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 گنا زیادہ ہے. اچھا. ہاں, سو دنیا میں ای اسپورٹس ایک بہت بڑی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو ذکر کیا نا, وہ اسکاؤٹنگ اور وہ سارا کچھ, وہ رو بلاکس سے خاص طور پہ منسلک ہے, ہم اس پہ شو کریں گے پورا. لیکن یہ جو ہے نا آپ کا پب جی, اس سے ابھی تک شاید ہوا ہو, اس طرح کی خبریں تو اس سے متعلق نہیں آئیں, لیکن بہت ساری خبریں ایسی آئی ہیں پاکستان سے آئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ بچے ظاہر ہے ایڈکٹ تو ہو جاتے ہیں, بڑے لانگ آورز کھیلتے ہیں, پھر وہ فرسٹریشن آتی ہے کہ اگر ان سے وہ بار بار ہار رہے ہیں یا بار بار ان سے کوئی ایک ان کو ہرا رہا ہے, اس میں جب ماں باپ ان سے چھڑواتے ہیں تو ایک تو بہت یہ شکایت آئی ہے کہ دے فار دا فرسٹ فیو ڈیز دے ایکٹ لائک ڈرگ ایڈکٹس. ایسے ہی ہے سر. لیکن جو اس سے بھی زیادہ مسئلہ, ایک دو کیسز جو میں نے اخبار میں پڑھے ہیں کہ بچے نے ماں باپ کو کٹا ہے یا پھڑکا دیا ہے کہ روکا کیسے مجھے کھیلنے سے. یہ بھی ہوا ہے, سوری میں ہنس رہا ہوں, لیکن یہ ہوا ہے. اس طرح ایڈکشن ہی ہوگی نا. ہاں, آپ, میں تو سر اس چیز کو جانے سمجھے اور کھیلے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھیں. سر بس اب مسئلہ پھر وہی ہے نا, دور بھی نہیں. اب وہ اور قسم کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یا تو ہونا کہ سب ہی نہ کھیلتے ہوں, کوئی کھیلتا ہے اور کسی کو آپ نہیں کھیلنے دے رہے ہو. بچہ کہتا ہے جی میں, وہ بڑا ہو کے کہے گا کہ آئی ایم اسکارڈ فار لائف, مجھے انفیریورٹی کمپلیکس ہو گیا. نہیں سر, یہ بڑی چوتیا بات ہے سر. کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے سر. بچے کو آپ وہ چیزیں سکھائیں جو کہ جس سے اس کا ذہن بنے. آپ اس کو کوئی انسٹرومنٹ کی طرف لے کے جائیں, آپ اس کو کوئی پینٹنگ کرانے کی طرف, کوئی ریڈنگ کی طرف لے کے جائیں, آپ اس کو باہر لے کے جائیں, اس سے کہیں یار یہ دنیا ہے ایک, یا کھیلو میں تمہارے ساتھ. مسئلہ پتہ نا کیا ہے سر, کنوینئنس. کہ بھائی میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں, میں خود ریلیں سٹی جا رہا ہوں, تو اگر میں ریلیں سوٹ رہا ہوں تو پب جی سوٹ بیٹھ کے, ہم دونوں جو ہے نا اسکرین پہ اپنا ٹائم جو ہے وہ انجوائے کریں گے. یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں, اگین میں سب پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا, بٹ جو وہ بچے کو کہتے ہیں کہ یار وہ ادھر لگا ہوا ہے, اچھی بات ہے, وہ اپنا وہاں ٹائم, اس کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس سر اس فومو سے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس بڑے گندے ہوں گے سر. اگر بچہ پب جی کا عادی ہے اور اسکول کے اندر اس کا کانفلکٹ ہو گیا, ریزولوشن اس کی ہوگی, وہ کہے گا یار میں تو اس کو نہ پب جی کی طرف اپنا کلائن بنا رہا ہوں, اس میں سر یہ ہے کہ بیسیکلی تو بچوں کو, ماں باپ کو, سب کو اسکرین ٹائم لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر. باقی ہم خود بہت برے ہیں یہاں پر, میں اس چیز میں بہت برے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو کڈز آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. کتنی عجیب دنیا ہوگی کہ سر آپ کو ایفرٹ پہلے ہوتا نا, بچے کو ٹائم دینا والد کا ہوتا تھا کیونکہ وہ کام پہ ہوتے تھے یا کہیں اور ہوتے تھے, یہ مسئلے ہوتے تھے. اب تو چلیں کام پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن جب گھر آ کے بھی آپ نے کہنا یار میرا ڈاؤن ٹائم ریلیں ہیں, میرا ڈاؤن ٹائم ہے کانٹینٹ, تو بچے تو صرف پب جی کھیلیں گے. یہ اگین میں کوئی اس کے اندر کوئی دودھ کا دھلا ہوا بالکل نہیں ہوں, میں بھی ایسا ہی ہوں میں, لیکن کانشیس ایفرٹس آپ کو کرنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو پرانے طرز کی چیزیں ہیں نا ٹائم اسپینڈنگ کی, ان کو واپس لانے کی بہت اشد ضرورت ہے. ورنہ یہ سارا کچھ جو ہے اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس سر مجھے تو بہت برے لگ رہے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ یہ کلین اورینٹیڈ فرسٹ FPS ٹائپ چیز جو ہے, اس کا کوئی اچھے اثرات نہیں ہو سکتے, میرا نہیں ذہن مانتا اس کو. بس سر وہی چیز ہے, ابھی پتہ لگے گا, وقت کے ساتھ ہی پتہ لگے گا. کریں گے سر, تفصیلی بات کریں گے. باقی اجازت لیتے ہیں سر, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.